میری بہنوں، میری قوم کی بیٹیوں، بہت مشکل ہے آج کے اس دور میں تمہارے بارے میں کچھ کہنا بھی۔ اس فتنہ ارتداد کے دور میں جہاں مہاراشٹر کے اندر، صرف مہاراشٹر کے اندر 3 لاکھ مسلم لڑکیوں کی ایپلیکیشنیں کورٹ میں پہنچی ہوں کہ میں ابھی سے یہ کہہ رہی ہوں کہ میرا رشتہ فلاں کے ساتھ ہوگا، وہ غیر مسلم ہے، اگر نکاح کے وقت میرا باپ یا میرا بھائی میرا وروध کرے تو اس کے وروध کو نہ مانا جائے۔ 3 لاکھ لڑکیاں صرف مہاراشٹر کے اندر، مہاراشٹر گورنمنٹ کا سروے ہے۔ اس دور میں آپ اندازہ لگا سکتے ہو ہم کہاں جا رہے ہیں۔ زیادہ چھوٹ اور کھلی آزادی یہ بھی ایک سبب ہے۔ اینڈرائڈ موبائل دے دینا بھی ایک سبب ہے۔ پڑھنے کے نام پہ اور پڑھائی کے نام پر، اور ڈیزائن سیکھ رہی ہے میری بیٹی اس کے نام پر، آپ 12 اور 1 اور 2 بجے تک کھلی چھوٹ دیں کہ وہ موبائل چلائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بھی سبب ہے مرتد ہونے کا۔ میں کچھ بولا نہیں، لیکن میری 6 سال 8 سال پرانی تقریر بنگال کی کہیں سے کٹنگ کر کے میڈیا والوں نے پیش کرنا شروع کر دی۔ 8 سال پرانی تقریر، اور یہ وہ دور ہے کہ اس دور کے اندر میرے بھائیوں کہیں سے کچھ بھی کاٹا اور پیٹا جا سکتا ہے اور پیش کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بعید نہیں دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف اور پاگل مولوی ہوگا، عام آدمی تو چھوڑ دو، میں مولوی کی بات کہتا ہوں، کوئی ایسا ہوگا جو یہ کہہ دے یا جو یہ بول دے کہ بہن کے ساتھ اور بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف مولوی ہوگا جو یہ کہہ دے کہ بہن اور بیٹی کے ساتھ نکاح جائز؟ لیکن ایک جنسنگی ہجڑے نے، ایک بے غیرت نے، شاید اس کی یا تو ماں نہیں یا بہن نہیں یا بیٹی نہیں، بات کو کاٹ پیٹ کر اس طریقے سے سوشل میڈیا پر پھیلایا کہ دیکھو یہ مولوی کیا کہتا ہے، کہ یہ کتنی بڑی بدعقلی کی بات ہے کہ لوگ اپنی بہن اور بیٹی کا ہاتھ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے دیں اور دوسرے کا کباڑ کھانا اٹھا کر لے آئیں۔ جبکہ میں نے کرامتا اور فرقہ باطنیہ کے ایک لیڈر کی بات کو کوٹ کر کے کہا تھا کہ اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے، لیکن ان بے غیرت نے، اس کا پیسہ ملتا ہے، ان کو پیسہ ملتا ہے، کیونکہ یہ بغیر ہڈی ڈالے ہوئے تو کچھ کر نہیں سکتے، ان کے لیے باقاعدہ ہڈیاں ڈالی جاتی ہیں، اس لیے یہ ساری چیزیں کاٹ چھانٹ کر لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کے اس دور میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی ایک بیٹی کے مرتد ہونے پر 5 لاکھ روپے کا چیک دیا جاتا ہے، کچھ سالوں کے لیے گھر اور مکان بھی دیا جاتا ہے ان کی کمیٹی کی طرف سے لڑکے کو، اور 1 یا 2 بچے پیدا ہو جانے کے بعد گھر چھین لیا جاتا ہے، لڑکی کو بے دخل کر دیا جاتا ہے، اور لڑکے کو کہا جاتا ہے کہ اب ان لڑکوں کو لے جا کر بناؤ اپنے دھرم میں اور لاؤ اس کو، اور لڑکی کو بے یار و مددگار چھوڑ دو۔ کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو مرتد ہونے کے بعد جنہوں نے یا تو خودکشی کی ہے یا پھر انہوں نے جسم فروشی کا دھندا اپنا لیا ہے، کیونکہ وہ جیتے جی اپنے باپ کے گھر میں نہیں جا سکتی ہیں، کیونکہ باپ کے دروازے بھی ان کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ کیا کریں گے آپ سمجھاؤ اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو، یہ ابھی جوانی کی دہلیز پر ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، یہ نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن آپ تو باپ ہیں، آپ تو بھائی ہیں، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو سمجھانے کی۔ ایوم امرات اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها واحسنت فرجها، جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، روزہ رکھتی ہو، اور شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو، وہ احسنت فرجا، اور اپنی سطر کی اور شرمگاہ کی حفاظت بھی کرتی ہو، فلتدخل من ابواب
کی شاخ وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے۔ نوجوانوں وہ مبشر اس انداز سے بشارت دیتا ہے، تمہیں بھی بشارت دیتا ہے، من یضمن لی بین لحییہ و بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ آئے نوجوانوں، تمہارے نبی کا فرمان ہے، مجھے میرا نوجوان طبقہ دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا من یضمن لی بین لحییہ و بین رجلیہ، جو اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان، داڑھی کے درمیان، اپنے گالوں کے درمیان یعنی زبان کی ضمانت دے دے، جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، چغلی نہیں کرے گا، کسی کی برائی نہیں کرے گا، اس کو ذکر و اذکار میں لگائے گا، جو اس زبان کی، دیکھیے دو چیزیں بتائی ہیں اور دونوں کتنی اہم ہیں، ساری چیزیں نہیں مانگی ہیں۔ زبان ہی کو اگر آدمی برائیوں سے بچا لے تو سمجھ لو کہ آدھا اسلام تو اس نے حاصل ہی کر لیا۔ من یضمن لی بین لحییہ، جو اپنے دونوں گالوں کے درمیان، دونوں داڑھوں کے درمیان کی ضمانت یعنی زبان کی ضمانت دے دے، وہ بین رجلیہ، اور اپنے دونوں پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، جو ہمیں ان دونوں چیزوں کی ضمانت دے دے، اپنی زبان کو غلط باتوں میں، غلط بولنے میں، جھوٹ بولنے میں، غیبت کرنے میں، چغلی کرنے میں، لا یعنی اور بےہودہ اور لغو باتیں کرنے میں نہیں لگائے گا، اور اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرے گا، جو ان دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے، فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مبشر کس انداز سے اٹھتا ہے، یتیموں کا مال نہ کھانے والوں کو ڈراتا ہے، اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے کو وہ مبشر بشارت دیتا ہے، انا وکافل الیتیم بالجنت کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، میں اور یتیم کی دیکھ ریکھ کرنے والا، فی الجنت کہاتین، جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے۔ زاد المعاد پڑھیے، علامہ ابن قیم کی، یتیموں کو دیکھتے اپنا حصہ لے کے جا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں تھیلی، دوسرے ہاتھ میں تھیلی، یہ وہ مال ہے جو نبی اکرم کو ملا ہے، سب کا حصہ دیا، آپ کو بھی حصہ ملا ہے، آج حصہ لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ سوچے بیٹھی ہیں، آج 15 دن ہو گئے، میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا، میرے گھر میں بھی روشنی ہوگی، میرے گھر میں بھی روٹی بنے گی، آج گوشت میرے گھر میں بھی پکے گا۔ نبی اکرم گھر کی طرف جا رہے ہیں، حضرت عائشہ چولہے میں لکڑی رکھ لیتی ہیں، اس امید سے کہ آج اچھا کھانا میرے گھر میں بھی بنے گا۔ ادھر تو یتیم بچے ملتے ہیں، ابن القیم لکھتے ہیں، ایک کی عمر 7 سال، ایک کی عمر 9 سال۔ ایک نے کہا اللہ کے نبی یہ ہاتھ پکڑ لیا، دوسرے نے کہا یا رسول اللہ یہ ہاتھ پکڑ لیا، ایک نے کہا میرا باپ نہیں ہے، دوسرے نے کہا میری ماں نہیں ہے، ایک نے کہا 5 دن سے چولہا نہیں جلا، دوسرے نے کہا 7 دن سے چولہا نہیں جلا، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ رحمت للعالمین کی ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی، چھوڑ دیا تھیلا، یہ تھیلا اس بچے کو، یہ تھیلا اس بچے کو، دونوں لے کے جانے لگے۔ اس وقت تک نبی اکرم دیکھتے رہے جب تک کہ وہ دونوں غائب نہیں ہو گئے۔ اپنے گھر گئے، عائشہ نے دروازہ کھولا، خالی ہاتھ دیکھا، کہا اللہ کے نبی آپ کا حصہ کہاں چلا گیا؟ آپ تو کہہ کر گئے تھے کہ مجھے میرا حق ملے گا، میرا حصہ ملے گا، چولہا سنبھال لو، آج میرے گھر میں بھی روٹی پکے گی۔ فرمایا عائشہ تو یتیم
ایک تھیلا اس کو دے دیا، ایک تھیلا اس کو دے دیا. فرمایا میں کب منع کرتی ہوں، تھیلا دے دیتے، لیکن اتنا اتنا دونوں تھیلوں میں سے نکال لیتے کہ آج میرے گھر میں بھی روٹی بن جاتی. فرمایا عائشہ مجھے اتنا بھی گوارا نہیں ہوا. عائشہ تم نے اپنے باپ کو دیکھا، اپنی ماں کو دیکھا ہے، مجھے دیکھو پیدا ہوا تو باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، 6 سال کا ہوا تو میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے خیر آباد کہہ گیا. عائشہ میں نے یتیمی میں قدم رکھا، یتیمی کا درد جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی ہو، اس لیے میں نے یہ تھیلا اس کو دے دیا، وہ تھیلا اس کو دے دیا. حضرت عائشہ کہتی ہے اس کے بعد نبی مسجد میں آئے، نماز پڑھائی اور لوگوں میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، میں اور یتیم کو پالنے والا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں. یہ بشارت دے رہا یتیموں کا مال کھا جانے والوں، ناحق طریقے سے ہڑپ کر جانے والوں، انتظار کرو، یہ موت کسی کی دوست نہیں ہے، کسی کے ساتھ رعایت نہیں کرتی ہے، کسی کے ساتھ رعایت نہیں کرتی ہے. چلیے آگے بڑھیے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. برے کاموں پر، برے کاموں کے انجام اور جہنم کی خطرناک خوف و دہشت سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اس میں کیا شک ہے کہ محمد رسول اللہ نے لوگوں کو اپنی زندگی میں برے کام کرنے پر جہنم سے ڈرایا، جہنم کی ہولناکی سے ڈرایا، جہنم کی کیفیتیں بتا بتا کر ایمان ان کے اندر پیدا کیا کہ لوگوں یہ حالات ہوں گے جہنم کی. کبھی وہ نذیر جہنم سے ڈراتے ہوئے کہتا ہے یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، رواہ مسلم. کبھی وہ نذیر اس طریقے سے ڈراتا ہے کہ لوگوں قیامت کے دن جہنم کھینچ کر لائی جائے گی. یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، جہنم کھینچ کر لائی جائے گی اس حال میں کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی. جہنم کی کتنی لگامیں ہوں گی؟ 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000 لگامیں. گھوڑے کو لگام ڈالتے ہو نا، ایک ڈالے چل دیے نا، لیکن جہنم کی لگامیں کیسی ہوں گی؟ کیفیت دیکھیے گا نذیر کس طریقے سے ڈرا رہا ہے. 70,000 لگامیں اور ایک لگام، ہر ایک لگام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے. اور فرشتوں کی طاقت کا اندازہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کتنا ہے، کوئی اس کا تخمینہ صحیح سے نہیں لگا سکتا کہ فرشتوں کی طاقت کیا ہے. حضرت جبرائیل کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ جب میں جھنڈا نگر میں پڑھتا تھا تو ایک خطبہ مولانا عبد الرؤوف صاحب جھنڈا نگری نے بیٹھ کر جھنڈا نگر کی مسجد میں دیا تھا، اور اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا جبرائیل علیہ السلام کے 360 پر تھے. میں اس وقت ان کے خطبے میں شامل تھا. کہتے جبرائیل علیہ السلام کے 360 پر ہیں. ایک پر کی طاقت کا حال یہ ہے کہ جیسی یہ موجودہ دنیا جس میں تم رہتے ہو، 50,000 دنیا جبرائیل اپنے ایک پر کے ایک کونے میں رکھ سکتے ہیں اور اس کو اٹھا کر آدھے آسمان پر لے جا کر زمین پہ پٹک سکتے ہیں. 360 پر، ایک پر کے ایک کونے کی طاقت کا حال یہ ہے کہ 50,000 دنیا ایک پر کے کونے پہ آ جائیں اور اٹھا کر لے جائیں اور آدھا آسمان تک لے جا کر وہاں سے پٹک دیں زمین کے اوپر. تو غور کرو کہ جب ایک فرشتے کے 360 پروں میں سے ایک پر کے ایک کونے میں کی طاقت کا یہ حال ہے تو پورے جبرائیل کی طاقت کا حال کیا ہوگا. اور پھر فرشتے کتنے ہیں، اور یہ جہنم جس کو ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے تو 70,000 لگاموں کو کتنے فرشتے کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیجئے گا.
ہمیں تو نہیں لگتا کہ موبائل میں اتنی گنجائش ہو یا کیلکولیٹر میں، ویسے ہو بھی سکتی ہے۔ 70,000 فرشتے ایک لگام کو کھینچ رہے ہوں گے تو 70,000 لگاموں کو کتنے فرشتے کھینچیں گے؟ یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا۔ مبشر نذیر اس انداز سے لوگوں کو ڈراتا ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبتا ما سمعت مثلها قط لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ بخاری کی روایت پر غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک بار ہم کو خطبہ دیا، اور ایسا خطبہ دیا کہ اس سے پہلے میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے ایسا خطبہ نہیں سنا۔ ما سمعت مثلا قط، ایسا جاندار خطبہ دیا کہ اس جیسا خطبہ میں نے اس سے پہلے نہیں سنا۔ اس خطبے میں آپ نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ لوگوں، جہنم کے تعلق سے جو باتیں میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان جاؤ، جہنم کے تعلق سے جو باتیں مجھے معلوم ہیں اگر وہ باتیں تمہیں معلوم ہو جائیں لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، تو تمہیں دنیا میں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ آئے گا۔ تم ہنسو گے کم اور روگے زیادہ، تمہیں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ۔ ترمذی کی روایت میں یہ ہے وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُدَاءِ وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُدَاءِ تَجَرُونَ إِلَى اللَّهِ۔ ترمذی کے اندر یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ تم اپنی ان بیویوں کو چھوڑ دو گے جن سے تم دنیا میں لذتیں حاصل کرتے ہو۔ وما تلذذتم بالنساء، تم عورتوں کو بھی چھوڑ بیٹھو گے اگر وہ باتیں میں تمہیں بتا دوں جو جہنم کے تعلق سے میں جانتا ہوں تمہیں نہیں معلوم۔ اگر وہ باتیں تم جان جاؤ تو ہنسنا کم آئے گا اور رونا زیادہ۔ اپنی بیویوں کو بھی لذت حاصل کرنا ان سے چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاؤ گے۔ تجارون الی اللہ، اور اللہ کی پناہ مانگتے پھرو گے، ایک جگہ گھس جاؤ گے اور اللہ اللہ کرتے رہو گے۔ میرے بھائیوں، نذیر اس انداز سے لوگوں کو ڈراتا ہے، نذیر نے اس انداز سے لوگوں کو ڈرایا۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی کم نہیں ہے۔ تدن الشمس یوم القیامت کمقدار میل، اس قیامت کے میدان محشر کے منظر سے ڈرو جس دن سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ کمقدار میل، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ زمین جو ہے انسان کا پسینہ ٹپک رہا ہوگا، کوئی اپنے پسینے میں اپنے ٹخنوں کے برابر، کوئی پنڈلی کے برابر، کوئی گھٹنوں کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی کاندھوں کے برابر اس میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ 1 میل کے فاصلے پر یہ سورج جو آج ہماری زمین سے، موجودہ زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے، جس کی گرمی کا یہ حال ہے کہ اس اکتوبر کے مہینے میں بھی شیروانی کے اندر مولوی جرجیز کی بنیان بالکل بھیگ چکی ہے، نچوڑو تو اس میں پسینہ نکلنے لگے۔ اس اکتوبر کے مہینے میں جبکہ سورج بھی ہمارے سر کے اوپر نہیں، یہ دن بھر کے سورج کی حرارت کا، اس رات میں بھی اس کی گرمی کا یہ اندازہ ہے۔ جب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ اور وہ بھی سلیم ابن عامر راوی اس حدیث کے وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں میل کے 2 معنی ہیں۔ 1 میل تو مسافت الارض، زمین کی مسافت کو بولتے ہیں، جیسے 1 میل 2 میل گئے، 5 میل گئے۔ ایک تو میل یہ ہوتا ہے 1.5 کلومیٹر کا 1 میل، اور 1 میل سرمے دانی کی سلائی کو بھی بولتے ہیں، جس سے عورتیں آنکھوں میں سرما لگاتی ہیں، سرما لیا اور ایسے لگا، اس سرمے دانی کی سلائی کو بھی میل کہتے ہیں۔ ما ادری ما یعنی بالمیل، جو سلیم عامر راوی ہیں وہ کہتے ہیں واللہ ما ادری ما یعنی بالمیل، اللہ کے نبی نے کہا سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم وہ 1 میل زمین سے 1 میل کی دوری پر ہوگا یا سرمے دانی کی سلائی کے برابر ہمارے سر کے اوپر ہوگا، مجھے نہیں معلوم کہ میل سے کیا مراد ہے۔ یہاں اندازہ لگا سکتے ہیں کس طریقے سے نذیر نے ڈرایا، کس انداز سے نذیر ڈرا رہا ہے۔ وہ نذیر اس انداز سے بھی ڈراتے ہوئے ہماری ماں بہنوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ نساء کاسیات عاریات ممیلات ومائلات، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم دیکھو گے عورتیں کپڑا
تو پہنیں گی لیکن برائے نام کپڑا ہوگا، کپڑا پہننے کے باوجود وہ برہنہ ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود وہ ادننگ ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود جسم کے اعضاء ان کے دکھائی دے رہے ہوں گے، یعنی فیشن نام کا کپڑا ان کے اوپر ہوگا۔ نساء کاسیات، کپڑا تو پہنیں گی، عاریات لیکن کپڑا پہننے کے باوجود بھی وہ برہنہ ہوں گی، ممیلات و مائلات، نوجوانوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی، چاہے وہ اپنی زبان سے، اپنے میک اپ سے، اپنے حسن سے، اپنی اسٹائل سے، اپنے نرم اور گداز زبان سے، جیسے سمجھو وہ نوجوانوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ جب تم اپنے آنکھوں سے یہ دور دیکھ لو اور عورتوں کو اس طریقے کے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھ لو تو سمجھ لو ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، ایسی عورتیں کبھی بھی جنت میں داخل نہ ہوں گی، اور جنت میں داخلہ تو بہت دور کی بات، وہ جنت کی مہک خوشبو بھی نہیں پائیں گی، یعنی ایسی عورتیں بھی جہنم میں ڈال دی جائیں گی۔